شیخ، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ عنوان ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور آج کل نوجوانوں کے لیے بھی کتنا اہم ہے، تو دوسرا سوال میرا کچھ یوں ہے شیخ کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے شیخ، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اسلام میں علم کی اہمیت یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا ایک واحد مذہب ہے جس نے علم سیکھنے کو واجب قرار دیا ہے، فرض۔ ہم سنتے ہیں نماز فرض ہے، تو جو فرض کا ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ اس سے آگے ہم جب جاتے ہیں تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عین لام میم علم یا اس کے مشتقات روٹ ورڈ سے 489 ٹائم عین لام کا تذکرہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء اوتوا العلم یعلمون تعلمون، یہ عین لام ہے۔ اس کی جو سنانیمس ہیں، مترادفات ہیں، جیسے اقرا پڑھنا، فقہ علم کی ڈیپ نالج حاصل کرنا، تدبر پونڈرنگ کرنا، یہ سارے جو ہے مترادفات کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو 779 ٹائم اس کا تذکرہ ہے، 779 ٹائم اس کا تذکرہ ہے علم اور اس کے مترادفات کا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اسلام کا جو زمانہ آیا اس سے پہلے والے دور کو، ایرا کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، یعنی معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا وہ اگنورنس کا زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، لا علمی کا زمانہ تھا، الٹریسی کا زمانہ تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ تعلیم اور جو لٹریسی آئی، قرآن مجید میں بار بار جو ہے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں گے زمانے جاہلیت کا جب آپ کی ہسٹری جب پڑھیں گے تو اس زمانے میں، آج کے ماڈرن زمانے میں جو برائیاں ہیں، سود ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، ریپ ہے، اور جو ہے ابورشن ہے، یہ جو آج نئے نئے ورڈس آ گئے ہیں ماڈرن انداز میں، وہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں موجود تھیں، کیونکہ اس وقت جو ہے سونوگرافی، الٹرا ساؤنڈ، MRI سسٹم نہیں تھا، تو لوگ پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیتے تھے، قتل کرتے تھے، 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے نہیں کہا کہ ابورشن مت کرو، قتل مت کرو، کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ علم یہ ساری برائیوں کو ختم کرنے والی ہے۔ تو اسلام نے اتنی اہمیت دی کہ پہلی وہی جو نازل ہوئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پڑھنے کی، نالج گین کرنے کی تھی، لیکن اس میں بھی کچھ کنڈیشنز لگائی گئیں، کیونکہ یوں ہی نالج گین کرنا اور جو ہے ڈیلیور کر دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی نالج ہم حاصل کریں گے اس میں ایک کنڈیشن لگائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی کوئی بھی تعلیم جنرل نہیں ہے، آزادانہ فری نہیں ہے کہ کچھ بھی پڑھو، کچھ بھی پڑھو۔ جو بھی پڑھنا ہے اس میں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ علم، یہ نالج ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ سائنس پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سے زائد 1000 سے زائد جو ہے ورسز ہیں، آیتیں ہیں، وہ سائنس کے فیکٹ پر ہیں، زمین آسمان کے تعلق سے ہے، بچے کی پیدائش کے تعلق سے ہے، کس طرح جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے بچہ ماں کے پیٹ میں جو ہے ڈیولپ کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہے، آسمان زمین کی پیدائش کا تذکرہ ہے، سورج اور چاند کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن مجید میں علم اور تعلیم اور اللہ کی مخلوقات پر پونڈرنگ اور فکر کرنے کے بارے میں بار بار ابھارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ علم حاصل کریں اور اس میں ہائی لیول تک جائیں۔
تو یہ علم کی اہمیت آپ جب دیکھیں گے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس سے آگے آپ جب جائیں گے تو قرون اولا یعنی پہلے جو جنریشن تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے ایک تابعی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 4-4 5-5 دن کا سفر کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پانی میں روٹی بھگو کر جو ہے کھاتے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بغداد علم کا سینٹر تھا، مرکز تھا، سارے مسلمان جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہاں کوئی چیز معلوم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی جو تحقیقات ہیں، بڑی بڑی تحقیقات میڈیکل لائن میں، سب سے پہلی کتاب ابن سینا نے لکھی، جنہیں ہم مسلمان نہیں جانتے ہیں، ان کا چونکہ اسپیلنگ ابن سینا IBNSINA ہے تو اس کو اویسینا کر دیا گیا۔ اب مسلمان بچے کیا سمجھتے ہیں؟ شاید یہ کوئی غیر مسلم ہے۔ الجبرا، میتھ کا جو بہت مشہور برانچ ہے، شاخ ہے، وہ جابر بن حیان جسے جبر کہتے ہیں۔ فرغانس آپ نے سنا ہوگا، فردوسی ہیں۔ قبلے کی تعین جو ہے مسلمانوں نے کی، جغرافیہ مسلمانوں نے بنایا، کیلنڈر مسلمانوں نے بنایا۔ کیوں؟ یہ اسلام نے انہیں ابھارا، علم حاصل کرو، اور اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک، اس کی معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ تو بڑی فضیلت جو ہے علم حاصل کرنے کی بیان کی گئی ہے قرآن میں، حدیث میں بھی، یہاں تک کہ دنیا کی کسی چیز میں جو ہے مزید حل میں مزید کا تذکرہ نہیں، لیکن علم کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ باقی یہ نہیں کہا کہ دعا کرو اللہ میرا مال بڑھا دے، نہیں۔ تو علم کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور اگر ہم پیچھے جائیں گے تو انسان جو مسجد ملائکہ ہے، انسان کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ تو علم کی بنیاد پر ہی آج ہم جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سجدے کا حکم دیا۔ اتنی فضیلت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، علم کی فضیلت آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔